کو پیش کیا ہے اور پھر ان کا رد کیا ہے۔ تیسری چیز جو پیش کر رہے ہیں کہ علماء پر طعن کرنا یہ شریعت کے خلاف سنگین گناہ ہے، جس کو کہ یہ علماء جس کے حامل ہیں۔ آپ اگر علماء کو متہم کر رہے ہیں تو شریعت کے خلاف جا رہے ہیں۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ وذالک ان اول هذه الامه هم الذين قاموا بالدین، کہ علماء ہی ہے جنہوں نے اس دین کو سب سے پہلے قائم کیا، پہلے سیکھا، اپنے آپ کو عمل کیا۔ ہاں، تو یہ علماء ہے جو سب سے پہلے دین کی تصدیق کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ لہذا ان کے سلسلے میں طعن و تشنیع کرنا، دین پر طعن و تشنیع کرنا ہے، ان کے عزت کو ہدف بنانا، یہ اس چیز کو ہدف بنانا ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، شریعت اور دین پر۔ اور کہہ رہے ہیں کہ یہی اس شخص کا مقصود تھا جس نے سب سے پہلے شیعیت کی بدعت کو ایجاد کیا۔ شیعیت اور خارجیت کی بدعت ایجاد کرنے والے نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام ٹوٹتے نہیں ہیں حضرت عثمان غنی کے زمانے میں، حضرت علی کے زمانے میں، تو پہلے علماء عمرہ کو انہوں نے متہم کیا، عوام میں ان کے خلاف ماحول بنایا، ان کے خلاف چغلی، ان کے خلاف الزامات، ان کو بے وقوف قرار دینا، ان کے اقدامات اور کاموں میں جو ہے غلطیاں چن چن کر بتانا۔ یہ کہا بدعت کو رائج کرنے کے لیے سب سے پہلے انہوں نے یہی کیا، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ علماء کو مجروح کر کے، نشانہ بنا کے، مقصد کیا تھا؟ اللہ کے راستے سے روکنا، جس کو اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کر کے ہم تک پہنچائے ہیں، اور اس کو نبی سے سیکھا علماء نے، اور آپ علماء کو متہم کر رہے ہیں، مطلب دین کے راویوں کو آپ مجروح کر رہے ہیں۔ ہاں، شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ علماء کی عزتوں کو اور عمرہ کی عزتوں کو نشانہ بنانا حقیقت میں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ عالم کی شخصیت پر گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ گناہ ہے، زیادتی ہے اس چیز پر جس کا عالم حامل ہے، یعنی شریعت کے علم کا۔ اس لیے کہ انسان جب اس کی عزت و ناموس کو نشانہ بنایا جاتا ہے، مجروح کیا جاتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کو برا بنا کر پیش کیا جاتا ہے، تو لوگ دیکھتے ہیں پھر اس کی بات کو قبول نہیں کرتے، اس کی باتوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ خواہش پرستی ہے، یہ ہدایت نہیں ہے۔ چنانچہ ایسی صورت میں جب علماء کرام سماج میں معطل ہو جائیں، مجروح ہو جائیں، تو شریعت معطل ہو جائے گی۔ ہاں، جو اس علم کے حامل ہیں وہی ناقابل اعتبار ٹھہریں گے۔ چنانچہ یہ جو قدح اور طعن و تشنیع کر رہا ہے، یہ محض عالم کی شخصیت پر کیچڑ نہیں اچھال رہا ہے، بلکہ عالم کے علم پر کیچڑ اچھال رہا ہے، اور اللہ کی شریعت کے خلاف جنایت اور زیادتی کر رہا ہے۔ چنانچہ یہ دونوں کے دونوں بہت بڑے گناہ ہیں۔ یہ ان کے قول کا خلاصہ ایک ایک لفظ میں پیش نہیں کر سکتا۔ چنانچہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ علماء کی عزتوں پر حملہ کرنا بہت بڑا شر ہے، اس میں دو عظیم جنایہ ہے۔ میں اپنے الفاظ میں اختصار سے کہوں، ایک تو یہ کہ یہ غیبت ہے، ان کی غیبت ہے، عام مسلمان کی طرح وہ بھی انسان ہے، اور عام مسلمانوں کے تعلق سے بھی اللہ نے کہا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ بعض کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اسے وہ یقیناً ناپسند کرے گا۔ چنانچہ یہ ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ غیبت ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ کسی عالم کو جو ہے نشانہ بناتے ہو تو یہ لوگوں کے نزدیک جس کی غیبت اور برائی کر رہے ہو اس کے دین سے آپ اس کو ہٹا رہے ہو، بے نیاز کر رہے ہو، کہ جب یہ عالم اور شخصیت اس لائق نہیں ہے، ایسی بری ہے، تو اس کے علم سے فائدہ نہ اٹھایا جائے، اس سے آپ دور کر رہے ہو، نتیجے میں شریعت ضائع ہوگی۔ اور کہہ رہے ہیں اس کے نتیجے میں علماء کی علماء کرام کے علم سے استفادے کی راہیں بند ہو جائے گی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے، امین بنایا ہے۔ یہ ان کی بات کو میں نے اپنے جملے میں اختصار سے بیان کیا۔ چوتھی چیز بغض العلم واہلہ بغض لمیراث الانبیاء وورثتہم، کہ اہل علم اور اہل علم سے بغض رکھنا یہ انبیاء کے میراث اور وراثت سے بغض رکھنا ہے۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ علم اور عالم کی محبت دین ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس لیے کہ دین جو ہے، یہ علم جو ہے، یہ انبیاء کی میراث ہے
اور علماء اس میراث کے وارث ہیں. چنانچہ علم سے محبت کرنا, اہل علم سے محبت کرنا, انبیاء کے میراث اور ان کے ورثہ سے محبت کرنا ہے, اس کے ورثے سے محبت کرنا ہے. اور علم سے بغض اور نفرت کرنا, اہل علم سے بغض اپنا نفرت کرنا, یہ انبیاء کی میراث اور ان کے وارثین سے نفرت کرنا ہے. چنانچہ علم سے محبت کرنا یہ آدمی کی سعادت کی علامتوں میں سے ہے. ایک آدمی خود اچھا ہے یا برا پتہ چلتا ہے اس سے کہ وہ علم سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا. جس آدمی کو علم سے محبت نہیں ہے سمجھ لیجئے کہ وہ سعادت مند نہیں ہے. ہاں, اسی طرح اور علم سے بغض رکھنا یہ آدمی کی بدبختی, کمبختی کی نشانی ہے. اور وہذا کلہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا حصہ ہے, جس علم کی ہم بات کر رہے ہیں. ہاں, اور جن رسولوں نے امت کے جن لوگوں کو اس کا وارث بنایا ہے. لا فی کل ما یسمى علما, یہ ہر اس چیز کے لیے نہیں ہم کہہ رہے ہیں جس کو علم کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے علم سے محبت اس کے سیکھنے پر ابھارتی ہے, اس کی اتباع پر ابھارتی ہے, اور یہی دین ہے. جب آپ کو علم سے محبت ہوگی تو آپ علم کو سیکھیں گے, اس پر عمل کریں گے, یہی دین ہے. اور اس سے بغض جو ہے, علم سے نفرت کرنا یہ, اور اس کی تعلیم سے دراصل اس کو سیکھنے سکھانے اور اس کی اتباع سے بھی نفرت ہے, اور یہی تو شقاوت اور ضلالت ہے, بدبختی اور گمراہی ہے. پانچویں چیز جو ہے کہ علماء سنت کے اندر طعن و تشنیع کرنا یہ اہل بدعت اور حزبیات مبتدعہ, بدعتی گروہ بندیوں کا حصہ ہے. ہاں, علماء کرام کو طعن و تشنیع کرنا اہل بدعت کا طریقہ ہے, ان کی عادت ہے, اور حزبیات کو, گروہ بندی کو اختیار کرنے والوں کا طریقہ ہے. شیخ صالح الفوزان کہتے ہیں کہ ان کے لمبی چوڑی بات میں سے جو کہ آج کے ایک کتاب کی انہوں نے احترام علماء سے متعلق تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اس کتاب کے موضوع کو میں نے بہت اچھا پایا اور آج اس کی بہت ضرورت ہے. ہاں, آج اس کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ اس آج کے زمانے میں علماء کے بارے میں قیل و قال بہت بڑھ گئی ہے, جہالت کے نتیجے میں, اتباع ہوا کے نتیجے میں, اور تحزبات, حزبیت اور تحریکیت اور جو گروہ بندیاں اختیار کی گئی ہیں, اس کے وجہ سے علماء کی مخالفت بہت شدید ہو گئی ہے. کہہ رہے ہیں کہ شیخ صالح الفوزان کہتے ہیں کہ لا یقع, کہ علماء کی عزتوں کو نشانہ بنانے والا جو حق کے علماء ہیں, صحیح علماء ہیں, وہ تین لوگ ہوں گے. یا تو ایسا منافق آدمی ہوگا جس کا نفاق معلوم ہے, یا وہ شخص جو فاسق ہے اور علماء سے نفرت کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علماء کرام فاسق کے فسق و فجور سے منع کرتے ہیں, گانا بجانا, چوری, جوا, ان چیزوں سے, نشے سے منع کرتے ہیں, تو اس کو برا لگتا ہے. تیسرے وہ شخص جو حزبی ہے اور گمراہ ہے, اور آج یہ زیادہ چل رہے ہیں وہ اسلام پسندی کے نام پر, سوشل میڈیا پر اور نیٹ کے مختلف جو شعبے ہیں میڈیا کے, اس میں یہ زیادہ چل رہے ہیں کہ علماء کے خلاف جو ہے لوگوں کا ذہن بنایا جاتا ہے. اہل حق کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی اڑتی بھی خبر ملے تو اس کو خوب وائرل کیا جاتا ہے. مقصد کیا ہے؟ اس کے حق سے لوگوں کو دور کرنا ہے, ان کی عزت کو بٹا لگانا ہے کہ آپ ان سے دین نہ سیکھیں, ان سے دین کے ان کو صحیح نہ سمجھیں. یہ خود گمراہ ہیں اور اپنے گمراہ لوگوں کو کی تعریف کرتے ہیں. ان کی بڑی شرکیہ باتیں بھی سامنے آ جائے تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں.